قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ جی تیار ہو جائے گا تب جا کے اس کو آنکھوں کی قیمت پتہ چلے گی، آنکھوں کی قدر اس کو پتہ چلے گی کہ آنکھ اللہ نے دی ہے اور یہ کس لیے دی۔ اس لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نگاہ جو ہے انسان کی یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نگاہ غلط جگہ پہ پڑتی ہے اور وہ فوراً ہٹاتا ہے، کیونکہ پہلی تو معاف ہے، اور وہ فوراً ہٹاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر ایمان کی مٹھاس ڈال دیتے ہیں، ایمان کی حلاوت اس کو نصیب۔ یہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا لیکن یہ بعد میں انسان کو پتہ چلتا ہے۔ آج یہ جتنی نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار ہم جو کر رہے ہیں، اس کا اگر اثر نہیں پڑ رہا تو اس کی سب سے پہلی چیز ہے کہ میری نگاہ ٹھیک نہیں، میری نگاہ اگر غلط جگہ پہ جا رہی ہے۔ اس لیے کہ نگاہ، میں نے جیسے پچھلے جو میں بات کی تھی دل کی، کہ دل کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ نگاہ دل پہ پڑتی ہے، دل پہ اس کا اثر ہوتا ہے، اور جب وہ اثر کرتی ہے تو اس کے بعد کام خراب ہوتا ہے۔ اس لیے تو دیکھو اللہ نے دل صاف کرنے کے بعد فوراً ہی کہہ دیا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اللہ نے قرآن میں جہاں بھی کہا ہے نا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وَلَا تَفْعَلُوا الزِّنَا، کہ زنا نہ کرو، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اور یہ اس کے قریب ترین جو طریقے ہیں یہی ہے کہ دل کا صاف، نگاہ کا صاف، دل کا صاف، نگاہ پاک، دل پاک ہو گئی تو شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ اگر نگاہ ٹھیک نہ ہوئی، دل پہ اثر کرے گی، دل سے چلتے چلتے انسان گناہ کا مرتکب ہو جائے گا۔ اور یہی طریقہ آج جیسے میں نے کہا کہ بے شک کیونکہ اللہ نے انسان کے اندر فطرت یہ رکھی ہے۔ آج ویسٹ جتنا مرضی کہتا ہے، یہ کرسچینٹی والے جو یا بوڈھسٹ کہتے ہیں کہ ہم شادی کر کے نہیں رہتے، ہم اسی طریقے سے رہتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی چرچوں میں جائیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ نے دنیا میں ان کے سارے یہ سروے پڑھے ہوں گے، جتنا زیادہ فحاشی اور یعنی جو بے حیائی ان چرچوں کے اندر ہوتی ہے، کہ بے شک وہ جتنا مرضی کہہ دیں کہ ہم نکاح نہیں کرتے، ہم نے اس لیے کہ نکاح نہیں کر رہے کہ اللہ کی محبت ہمارے دل کے اندر آئے گی، یہ جھوٹ ہے۔ میرے اور آپ کے اندر اللہ نے یہ فطرت رکھی ہے کہ اپوزٹ سیکس جو ہوگا وہ آپ کو اٹریکٹ کرے گا، لیکن پھر اللہ نے اس کا جائز طریقہ بتایا ہے کہ جائز طریقہ اس کا یہ ہے، حد سے تجاوز کر لیا تو تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور تم اللہ کی حدوں کو پار کرنے والے ہو، وہ چاہے نکاح متع ہے، وہ چاہے کوئی اور طریقے ہیں۔ نوجوان آپ سب سمجھنے میں جو بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، باقی جتنی چیزیں ہیں یہ سب کی سب حرام ہیں۔ لونڈیوں والا سسٹم بھی ختم ہو گیا تو پھر ایک ہی طریقہ ہے، وہ بچتا ہے کہ وہ نکاح کو کرو۔ اور میں نے جیسے کہا کہ یہ ہماری تو دین کی، یہ جو اللہ نے ہمارے لیے دین آسان کیا ہے، جتنی بھی خوشیاں ہیں ان سب کے اندر اللہ کے حکموں کو سامنے رکھنے کا کہا گیا ہے۔ عید آتی ہے، 5 نمازیں ہوتی ہیں، 5 اس دن 6 ہو جاتی ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ رمضان آتا ہے، خوشی کا موقع ہے، اس کے اندر تمہارے لیے ایک ایکسٹرا عبادت رکھ دی گئی ہے۔ جمعہ آتا ہے، خوشی کا دن ہے، یہ آج ایک ایکسٹرا خطبے کی عبادت رکھی گئی ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو، خوشی میں بھی اللہ کو سامنے رکھے۔ میں اور آپ خوشی میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، غمی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، خوشی میں ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو نکاح بھی ایسا ہی ہے کہ اس کے اندر بھی تمہیں نکاح کا جو خطبہ پڑھایا جاتا ہے، جو اس میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، لیکن یہ میں نے اور آپ نے جو ہے نکاح کو مشکل کر دیا ہے۔ میں نے کہا نا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف جلیل القدر صحابی، 10 مبشرہ صحابیوں میں سے ہیں، نکاح ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کہا کہ بھائی تم نے مجھے شادی میں بلایا نہیں ہے، ناراضگی تو نہیں اختیار کی۔ اس لیے ان کو
پتہ تھا یہ نکاح کی جو یہ عبادت ہے، یہ جو مقدس رشتہ اللہ نے بنایا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ فضول خرچی کی جائے اور اس کے اندر جو ہے وہ ہر قسم کے اوٹ پٹانگ کیے جائیں اور لوگوں کو بلایا جائے اور ناچ گانے کیے جائیں اور یہ سارا کچھ